اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 68 and 69، دو آیت ہے۔ آیت نمبر 68، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ قل یا اہل الکتاب، اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہو، یا اہل الکتاب، او پیپل آف دا بک، او اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کہیں بھی نہیں ہو، یعنی کہ مطلب تم کسی بھی گراؤنڈ پہ نہیں ہو، یعنی کہ یو ہیو نو گراؤنڈ ٹو اسٹینڈ اپون، کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے بولا جاتا نا کہ تم کہیں پر، تم کوئی بھی گراؤنڈ پہ تم نہیں ہو، یعنی کہ تمہارے پاس ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہو ان سے، لستم علی شیء، تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیموا، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو، تورات والانجیل، یعنی تورات اور انجیل جو ہے اس کو تم نے اگر پڑھ کے اپنا امپلیمنٹ نہیں کیا، اگر تم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو پھر سمجھ لو کہ تم کہیں بھی نہیں ہو، تم کہیں بھی نہیں ہو پھر۔ تو اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر سے تم نے رد و بدل کر کے جو بھی تمہارے کو مطلب کرنا تھا وہ تم نے کیا، چینجز لاتے چلے گئے، اصلی جو تھی کتاب وہ تو کھو گئی نا، مطلب وہ تو گئی، جو تورات اور انجیل جو ہے وہ ریئل تو رہی نہیں نا، اس کے اندر تو سب ایڈمکسچر ہو گیا، سب ملاوٹ آ گئی، انسانوں کے جملے اندر آ گئے، انسانوں کے سینٹنسز آ گئے۔ تو تم اس کے اوپر جب تک قائم نہیں ہو تو تم کہیں بھی نہیں ہو۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور وہ جو کچھ بھی تم پر نازل ہوا تھا، جو بھی تمہارے رب کے پاس سے، جو بھی تمہارے پاس پہلے جو بھی ریولیشنز آئے، ان سب کے اوپر تم کو برابر، یعنی جیسے بولتے نا ہولڈ فاسٹ، ایسے تم کو اس کو تھام کے رکھنا تھا، اس پہ عمل کرنا تھا، اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا اپنی لائف میں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، تو نون پہ شدہ ہے، یعنی کہ شدہ کا مطلب ہے وَلَا يَزِيدَنَّ، اور وہ ان کو اور بھی زیادہ کر دیا، اس میں انکریز، کثیرا منہم، یعنی ان لوگوں کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو اس نے اور بڑھا دیا ہے۔ کس چیز نے بڑھا دیا؟ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ بھی، یعنی جو آپ کے اوپر، یعنی کہ جو آیا ہے، جو ریولیشن، یعنی قرآن، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ پر نازل، ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کے پاس سے جو آپ پر نازل ہوا ہے، اس چیز نے ان لوگوں کو بہت انکریز کر دیا۔ وَلَيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان کو بہت ہی بڑھا دیا ہے، کس چیز میں؟ طغیاناً، یعنی طغیانیت، طغیانا و کفرا، اور کفر پہ، یعنی طغیاناً جو ہے وہ ہے کہ جو حد سے گزر جائے، سرکشی، سرکش، حد سے گزر جانا، اور کفر تو ہے ہی بلاسفیمی۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پتا ہے آپ کو کہ جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز نے ان کو بہت ہی انکریز کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے طغیانیت اور کفر پہ۔
یعنی قرآن نازل ہوا تو سوچ لو کہ ان کی سرکشی اور بڑھ گئی اور ان کی بلاسفیمی اور بڑھ گئی. فلا تأس علی القوم الکافرین، فلا تأس، تو آپ ان کے بارے میں دکھی مت ہو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے علی القوم الکافرین، یہ جو قوم ہے کافرین، کافرین کون ہے؟ جو جن کے پاس ایمان نہیں ہے. تو یہ جو بغیر ایمان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ دکھی مت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی رؤوف اور بہت ہی مطلب کائنڈ، اور ان کے اندر بس یہی تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ سب لوگ ایمان لے کر آئیں، سب لوگ جنت میں جائیں. تو وہ سب کے لیے کوشش میں تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے صبر کرے، مارے کھائے، سب کچھ کیے، لیکن انہوں نے اپنا ہمت نہیں توڑے اور وہ لگے ہوئے تھے، اسی لیے وہ دکھی ہو جاتے تھے. Say, O people of the book, you have no ground to stand upon unless you stand fast by the Torah, the Gospel, and all the revelation that has come to you from your Lord. It is the revelation that cometh to thee from thy Lord that increaseth in most of them their obstinate rebellion and blasphemy. But sorrow thou not over these people without faith. اس کی نوٹ ہے 778، اس میں ہے سورہ مائدہ کی 26، یعنی اسی سورہ کی 26 نمبر کی جو آیت ہے. Moses was told not to sorrow over a rebellious people، یعنی یہی لوگ نا، یہی لوگ ریبیلیس. تو ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو تو وہاں بولا گیا تھا 26ویں جو آیت ہے اسی سورہ کی مائدہ کی، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ دکھی مت ہو یہ سرکش لوگوں کے لیے. Here Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is told not to sorrow over people without faith، یعنی یہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے تو ان کے اوپر آپ دکھی مت ہو. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کے بغیر جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ دکھی مت ہو. The second situation is even more trying than the first، یعنی کہ پہلے کی جو ایک سچویشن تھی اس کے بعد کی جو سیکنڈ سچویشن ہے تو وہ اور بھی زیادہ آزمائش ہے اس میں. ریبیلین میں بی اے پاسنگ فیز، کیونکہ جو بھی مطلب سرکش لوگ ہوتے ہیں تو سمجھو وہ سرکشی گزر گئی یا ہو گیا. Want of faith is an attitude of mind that is well nigh hopeless. لیکن انسان کے اندر اگر ایمان ہی نہیں ہے تو یہ تو ایک دماغ کا ایٹیٹیوڈ ہے نا، جو تمہارے دماغ میں، تمہارے دماغ کے اندر ہی ایمان ہی نہیں ہے، دل میں ایمان ہی نہیں ہے، تو اب تم قریب ہو بہت ہی ہوپلیسنس پہ، یعنی کہ تمہارے لیے اب کوئی امید باقی رہتی نہیں ہے، ختم ہو گئی تمام امیدیں. Yet the prophet patiently reasoned with them and bore their taunts and insults. اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صبر، بہت ہی تحمل سے کام لیا کہ ان کے ساتھ بہت ہی صبر کے ساتھ پیش آتے تھے. اور پھر ان کی جو بھی طنز ہوتے تھے، تانے بازی، پھر وہ ایک ایک بات بول کے ان کے ساتھ ان کی انسلٹ کرتے تھے، یہ تمام چیزیں انہوں نے برداشت کیے. If the argument runs, you do not believe in anything، تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو کسی پر بھی ایمان نہیں رکھتے نا، even in the things that you may be expected to believe in، یعنی تمہارے لیے جو ایک سوچا جا رہا تھا، ایک ایکسپیکٹیشن تھا کہ شاید تم یہ کم سے کم اس میں تو ایمان رکھو گے، تم بلیو کرو گے. How can you receive in faith Allah's message that has come in another form؟ تو تم اللہ کا یہ جو پیغام ہے جو کہ مطلب جب تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے
تو تم اس کو کیسے، تم یہ جو میسج اللہ کا جو پیغام ہے یہ کیسے ریسیو کرو گے تم؟ یہ تو اب دوسری شکل میں آیا ہے، یعنی کہ مطلب عرب میں آیا ہے، عربی زبان میں آیا ہے، اور وہاں پر آیا ہے جہاں پر سب امی ہیں، بہت ہی کم پڑھے لکھے ہیں وہاں. تو اب یہ تم اب یہاں پر کیسے، مطلب کون سے ایمان کے ساتھ تم یہ اللہ کا کلام جو ہے اس کو قبول کرو گے؟ In fact, your jealousy adds to your obstinacy and unbelief. حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری جلن اور حسد جو ہے اس نے تم کو سرکشی کے اوپر آمدہ کیا ہے، اور کفر پہ بھی. یہ ہے، یعنی سوچو انہی لوگوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولا جا رہا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پر دکھ مت بناؤ، ان پر دکھ مت بناؤ. اب ہے آیت نمبر 69. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورہ بقرہ کی آیت سے کتنی ملتی جلتی ہے. اور ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، جوز، والصابئون، اور جو سبائینز ہیں، والنصارى، جو کرسچنز ہیں، من آمن باللہ، اور جو کوئی بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر جو کہ حساب کتاب کا دن ہے، اکاؤنٹنگ کا، وعمل صالحا، اور وہ عمل کرتے ہیں نیک اور صالح تقوی کے ساتھ، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے، نہ ان کے اوپر خوف، نہ ڈر، نہ دکھ. تو یہ آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے. ان الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. تو ایمان والے جو لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہے، اور وہ یہودی بھی ہے اگر، یعنی سچ مچ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور پھر جو بھی اسکرپچرز آئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی اگر قرآن آیا تو قرآن پہ بھی تمہارا ایمان ہے، کہ جب تم ہو اور تمہارے سامنے جب قرآن آیا تم نے قرآن پہ بھی اگر ایمان رکھا ہے. پھر والصابئون جو ہے وہ لوگ سبائینز ہیں، اور وہ سبائینز جو ہے ان کے بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، اس لیے ہم کو کچھ معلوم نہیں اس کے بارے میں. لیکن شاید وہ کرسچنز کا کوئی ایک فرقہ ہے جو الگ ہو گیا. جیسے والنصارى، تو اللہ نے یہ سب کرسچنز اور یہودی اور صابئین اور ایمان والے، ان سب کے بارے میں جو اللہ نے بولا ہے وہ اس لیے کہ جو لوگ اپنے اپنے دور میں، یعنی جو بھی ان کا ٹائم پیریڈ تھا، اس وقت کی بات ہے، کہ سمجھو کہ جس وقت بھی یہ لوگ تھے، یعنی تو یہ لوگ جو بھی دور میں تھے اس دور میں یہ لوگوں کے پاس جو کتاب تھی اس کتاب کو اگر وہ لوگ، مطلب اللہ کی کتاب ہے اس پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور پھر جو بھی اس وقت ان کے پاس جو شریعت ہے وہ شریعت کو فالو کرتے ہیں، اور وہ عمل صالح کرتے ہیں. ایمان اللہ کے اوپر ہے، لاسٹ ڈے پر بھی ایمان ہے. یعنی کہ ہر دور کے جو بھی بندے ہیں، جو بھی ہزاروں جو بھی سالوں سے چلے آ رہے ہیں، وہ سب لوگ جو اس میں ابھی جو نام لیا گیا، اگر وہ لوگوں کا ایمان اس وقت ان کے ٹائم پیریڈ میں اتنا ہی تھا کہ ہاں بس ہم نے اللہ کے اوپر ایمان باللہ، اور پھر ایمان بالآخرہ، یعنی کہ آخرت، یعنی آخرت پہ ایمان ہے، یا یوم الآخرہ تو اس پر ایمان ہے، اور عمل انہوں نے صالح کیے ہیں، ان کے اعمال جو ہے وہ صالح اعمال ہے. تو ان کے لیے پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے نہ تو کوئی خوف اور نہ ہی کوئی غم، یعنی انہوں نے صالحان کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو کوئی نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی حزن.
تو یہ اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ یاد رکھو کہ جب دنیا کے اندر کوئی بھی طوفان یا ارتھ کویک یعنی دھرتی کمپ بولتے ہیں نا، وہ سب زلزلہ ایسا کچھ بھی آتا ہے، اور جب تباہی ہوتی ہے یا کوئی بیماری پھیلتی ہے تو دکھوں میں تو لوگ آتے ہی ہیں نا، دکھوں میں آتے ہیں لوگ، اور ان کو خوف ہوتا ہے، ڈرتے رہتے ہیں آل دا ٹائم. تو وہ ایک ہے. پھر موت کے وقت کا ایک خوف ہے کہ موت کے وقت کے اندر بندے کو بڑا خوف ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، اور پھر اس کو مطلب بہت اس کو غم بھی ہوتا ہے. یا تو اس طرح سے وہ سارے وہ ٹائم ہے جس کے اندر ان کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے. اور پھر قبر کے اندر کا بھی ایک ہے، پھر اٹھائے جانے والا ریزریکشن والا دن ہے، وہاں بھی جو لوگ ہوں گے ایک دم ڈرے ہوئے خوف زدہ. تو اللہ ان کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگوں نے یہ کیا ہوگا، کیونکہ اگر ایمان تمہارا اللہ پر ہے اور آخری دن پر ہے، تو آخری دن پہ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم کو پتا ہے تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی تمہاری ہے. اور اگر اس اکاؤنٹ سے تم کو ڈر لگتا ہے، تم سوچتے ہو کہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا پوری دنیا کے سامنے اور میرا حساب لیا جائے گا، اور تم ڈرتے، اور اس ڈر کے مارے تم نے دنیا کے اندر غلط چیز نہیں کی، کچھ کرنے جا رہے تھے لیکن رک گئے، نہیں کیا، تو اب وہ چیز ہے نا کہ جو بندہ جو ہے اس کو یقین ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان برابر اللہ پر بھی ہے اور آخری دن پر بھی ہے. اور آخری دن پہ بھی ہے تو اب سوچ لو کہ وہ اللہ پر ایمان، پھر آخری دن پہ ایمان، حساب کتاب ہونا ہے، سزا اور جزا بھی ہے. تو اب وہ زندگی میں اچھے اعمال کر رہا ہے، صالح نیک اعمال. تو اب بتاؤ کہ جو اس نے وہ جو سارے کام کیا ہے اس کے بعد اس پہ کوئی بھی خوف یا اس پہ کوئی غم آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ہر بار وہ سنبھل کے چل رہا تھا، اس کا ایمان برابر تھا اور اس کے عمل جو تھے سارے اعمال وہ صالح تھے، یعنی کہ وہ تقوی پہ ہے. تو ایسے لوگوں کو خوف اور غم نہیں مل سکتا. Those who believe in the Quran, those who follow the Jewish scriptures, Taurat, پھر اس کے بعد انجیل، and Sabaeans and the Christians, any who believe in Allah and the last day and work righteousness, on them shall be no fear, nor shall they grieve. 779 نمبر کی اس کی نوٹ ہے بہت بڑی. Here as in سورہ البقرہ، سورہ بقرہ کے اندر سیم ملتی جلتی آیت ہے، آیت نمبر 62. The Quran underscores the importance of true and genuine faith. قرآن جو ہے اس کی جو خاصیت ہے کہ مطلب بالکل سچا ایمان اور بالکل یعنی کہ جینوین اور بالکل ٹرو ایمان، یعنی سچا ایمان حق پہ بالکل، وہ ایمان کی جو بات ہے اس کو قرآن انڈرسکور کرتا ہے، یعنی اس کی امپورٹنس، which is to be judged by a sincere belief in Allah. یعنی اس کو جج کیا جائے گا کہ بالکل صحیح سنسیئر ایک دم خالص ایمان تھا اللہ پر، ایسے اس کو جج کیا جائے گا. اینڈ مینز اکاؤنٹیبلٹی ٹو ہم، یعنی ٹو اللہ، اور انسانوں کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اللہ کی طرف، یعنی کہ ان لوگوں کو جو حساب کتاب دینا ہے، تو وہ حساب کتاب بیکڈ بائی اے رائچیس کنڈکٹ. اس کو مطلب تمہارا اخلاق جو ہے وہ بہت ہی صالح ہے، یعنی کہ بہت ہی تقوی والا، rather than by mere forms اور labels. ایسا نہ ہو کہ وہ خالی دکھاوے کا ہو اور صرف اس لیبل لگانے کا ہو کہ بھئی لوگ یہ بولے ارے یہ نا بہت ہی متقین ہے اور یہ تو بہت سخی ہے اور یہ تو بہت ایمان والا ہے، مومن ہے. یعنی تم کو یہ جھوٹ فارم اور لیبلز کے لیے تھا کہ سچ مچ کا ہے، اس کے اوپر بیسڈ ہوگا وہ اکاؤنٹیبلٹی. ایٹ بوتھ دا پلیسز
it repudiates the false claims of the people of the book that they had a special relationship with Allah, for they were the children of Ibrahim alayhi salam. दोनों ही जगहों पर, यानी सूरह बकरा और यहाँ पर भी बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एकदम नफरत और चिढ़ के साथ जिसको रिजेक्ट किया जाता है, ऐसा रिजेक्ट किया गया है दोनों ही जगह पर कि ये इनकी झूठे दावे कि ये जो अहले किताब हैं कि ये बहुत ही खासुल खास लोग हैं, इनकी अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, वो बहुत स्पेशल काइंड का है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में से। इसलिए हर बंदा इस चीज को जान ले कि ख्वाह वो किसी मौलवी की औलाद हो या वो किसी बहुत बड़े किसी शेख की औलाद हो, किसी मतलब इमाम की या राइटियस बंदे की औलाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बंदे का खुद का अपना अमाल है, अपना खुद का अमाल। तुम्हारे अमाल की ही मतलब उसके ऊपर बेस्ड ही जजमेंट होगा। That they were chosen people with special privileges, यानी सोचो अपने आप को, वो लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पसंदीदा लोग हैं अल्लाह के, chosen people, अभी भी वही बोलते हैं वो लोग, और हमको तो इतनी खास प्रिविलेजेस हमको दिए गए, हमारे को तो इतने सारे मतलब एडवांटेज और फेवर, ऐसा सब हमको बहुत दिया गया है खास। एंड नो मैटर व्हाट दे डिड, यानी कुछ भी नहीं, उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देयर हाई स्टेटस वुड रिमेन अनअफेक्टेड, यानी उन लोग को जो इतना बड़ा स्पेशल प्रिविलेज मिला है कि अरे वो चोजन पीपल है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है, ओ हो बाप रे, इतना सब मिला है ना, तो इसीलिए वो लोगों के ऊपर कोई ऐसा अफेक्ट उन लोग होने वाले नहीं है। कितनी बड़ी गलतफहमी है, कितनी बड़ी गलतफहमी है। और यही गलतफहमी आज के लोगों मुसलमानों पे भी है कि हम तो उम्मत रसूलुल्लाह है, तेरे हबीब की उम्मत में से, हम कुछ भी करेंगे माफ हो जाएंगे। Here this false notion is refuted. ये ऐसी झूठा जो तुमको मतलब जो एक तुम समझ रहे हो एक झूठ, तो वो चीज को यहाँ पर सख्ती के साथ रिफ्यूट किया गया है कि ये बिल्कुल उसको लथाड़ दिया गया है। एंड द पीपल ऑफ द बुक आर बीइंग रिमाइंडेड, और उनको याद दिलाया जा रहा है that it is through sincere belief and righteous conduct, यानी तुम्हारा अगर ईमान बहुत सिंसियर है, मुखलिस है, याद दिलाया जा रहा है यहाँ कि जब कुरान नाजिल हुआ तो उसमें ये चीज को याद दिला रहा है अल्लाह कि अगर तुम्हारा ईमान खालिस है, दिखावे का नहीं है, या तुमको कहीं अपनी कोई बड़ाई नाम करना ये सब के लिए नहीं है, तुम सचमुच अल्लाह के लिए खालिस ईमान है और तुम्हारे अखलाक जो है वो नेकी के ऊपर है, यानी कि तुम तकवा के ऊपर, rather than pretentious claims that man can win his Lord's pleasure and achieve ultimate success, कि ये तुम अगर सोचो कि भाई तुम जो भी प्रिटेंड कर रहे हो, यानी तुम्हारे जो भी दावे तुम कर रहे हो कि तुम ये हो और तुम वो हो, हाँ, तो अगर वो सब तुम जो कर रहे हो कि इंसान जो है वो सोचता है कि ये सारे मेरे जो दावे यही है मेरे रब को राजी करने के लिए, और मेरा जो आखिरी यानी अल्टीमेट जो मेरा मतलब सक्सेस है, जो फलाह है, वो मुझे इससे हासिल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने याद दिला दिया यहाँ पे कि झूठे ईमान और नाम का ईमान करने का, लोगों के सामने दिखावे का ईमान अगर है तो फिर वो बेकार है। और तुमने जो अमल इस वाले भी अगर किया है, और वो भी इसलिए कि लोग तुम्हारी वाह वाह करे, सब तुम्हारी तारीफ करे, और या तो फिर लोग बोले अरे ये देखो सखीदाता, ये सखीदाता आ गए, तो ये ऐसे सब जो करने को चाहिए ना, जिनको ये बताया जा रहा है, उनको रिमाइंडर दिया जा रहा है, ये सब चीजों से तुम्हारा रब राजी नहीं होने वाला और ना ही तुमको आखिरी फलाह मिलने वाली है।
The verse does not purport to lay down an exhaustive list of the articles of faith. इस आयत के अंदर, यानी आयत तो बहुत छोटी है ना, तो उसके अंदर कोई अल्लाह को बहुत लंबी एक लिस्ट जिसको पढ़ते पढ़ते बंदा थक जाए, वो जो ईमान, जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ है, यानी ईमान के लिए जो जो चीज करने की जरूरत है, वो अल्लाह ने लिस्ट यहां पेश नहीं की. Nor does it seek to spell out the essentials of a genuine belief in Allah. और ना ही ये कि तुम्हें, यानी कि मतलब जैसे कि जो बहुत ही जरूरियात होती है ना सच्चे ईमान की अल्लाह के ऊपर, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया यहाँ पर. यहाँ तो सिर्फ वो छोटी सी आयत है which has no meaning unless it is accompanied by belief in his prophet. अल्लाह के ऊपर अगर तुमने genuine belief है अगर, लेकिन साथ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं है, या अल्लाह के जो भी नबी रसूल हैं तमाम जिनके बारे में हमको मतलब बताया गया है, वो तमाम जो हैं वो सब साथ साथ आते हैं. अल्लाह के ऊपर ईमान और तमाम नबी रसूल पे ईमान, ये होना चाहिए, जरूरी है. अगर ये है तो ही, अगर ये नहीं है तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर अगर ईमान को रखना है तो वही बात होगी ना फिर, कि जैसे कि मतलब अल्लाह को तो सभी मानते हैं, पता है ना, अल्लाह को तो सभी मानते हैं. प्रॉब्लम तो वही है ना, जो नबी रसूल जिनके थ्रू तुमको तमाम जो चीजें मिलती हैं, जो तुम्हें मतलब शरीयत मिलती है, लॉ मिलता है, फिक्का, हर चीज तुमको मिलती है उनके थ्रू, लेकिन उनसे प्रॉब्लम है तुमको. तो अल्लाह को तो सभी मान लेते हैं. अकबर बादशाह ने भी तो नहीं, वहां पर था ना जो उस दरबार में उसके अकबर बादशाह के फिरोज नाम का जो इतना बड़ा स्कॉलर, जिसने बोला कि ठीक है ऐसा करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साइड में कर दो, हटा दो, अस्तगफिरुल्लाह, और सिर्फ दीन इलाही कर दो कि भाई इलाही का दीन. तो वो तो हर बंदा बोलेगा हाँ भाई हम भी मानते हैं, गॉड को तो हम भी मानते हैं. और फिर वो बोलेंगे, दूसरे कौम के बोलेंगे कि भाई हाँ भाई हम भी जानते महादेव, और फिर जो भी नाम होंगे मतलब जो अल्लाह को ले, यानी जो गॉड को, जो सुप्रीम जो गॉड है, तो उसके लिए जो भी नाम है, जो भी बोलते हैं महात्मा और जो भी बोलेंगे तुम, तो वो सारी चीजें तो सब मानेंगे. लेकिन असली प्रॉब्लम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बात, तो वो नहीं मानेंगे तो तुमको मालूम क्या पड़ेगा, तुमको दीन और इस्लाम कैसे पता चलेगा, शरीयत का कानून कैसे पता चलेगा. कुरान में तो बहुत बार लिखा गया है हाँ कि इकामत सलाह, जैसे कि मतलब नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, लेकिन क्या उसके बारे में मालूम है डिटेल तो तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलती है. तो फिर उसमें कहा गया है नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, लेकिन नमाज कैसे कायम करो वो कहाँ मिलेगा. तो अगर सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिसने नहीं माना, हदीस को नहीं फॉलो किया, साथ में उसका ईमान गया. It has to be accompanied by belief in his prophets. For it is through their agency alone that we know Allah's will and can abide by it in our practical lives. क्योंकि इसी के थ्रू, रसूलों के, नबियों के थ्रू हमको पता चलता है कि अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह क्या चाहता है, और फिर हम इससे अच्छी तरह से यानी कि मतलब उसको फॉलो कर सकते हैं ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में. लेकिन अगर रसूल को नहीं मान रहे तो खत्म होगी बात. दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ हिज फाइनल प्रॉफिट Muhammad, peace be on him, whose message is universal and not confined to any particular group or section of humanity. और खास तौर पे यहाँ पर जो हक है वो ये है कि आखिरी जो रसूल हैं, आखिरी सील ऑफ द प्रॉफिट, तो वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फाइनल प्रॉफिट है अल्लाह के. और उनका पैगाम एक कोई भी एक छोटे, एक अलग से कोई ग्रुप
یا کوئی ایک چھوٹا محکمہ یا کوئی انسانوں کا ایک خالی ایک سیکشن، انہی کے لیے نہیں ہے وہ قرآن سب ایسے خالی گروپس اور سیکشن آف ہیومینٹی کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے چند گروپ کے لیے نہیں ہے، وہ ہے پورا یونیورسل، پوری جہان کے لیے۔ Belief in the prophethood of Muhammad, peace be on him, is thus an integral part and a logical corollary of belief in Allah. یعنی کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے اوپر اگر تم نے کیا تو تمہارے دل کے اندر وہ ایمان ہے، یعنی اندر کور میں، اور وہی ہے کہ تم پھر اس کو ظاہری سٹرکچر تمہارا جو ہے نا کہ وہ ہے جو بلیف ان اللہ، کہ اللہ پر تمہارا جو ایمان ہے وہ تب نظر آئے گا۔ Moreover, it is also an essential test of genuineness of such belief. اور اس سے آگے یہ ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے اور جو اس کا اگر صحیح امتحان کا وقت آ گیا تو تب تم کیا کرتے ہو، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ تم کسی اور سے کچھ مانگ لو یا کسی اور کو بولو کہ مطلب کسی اور باوا یا کسی کو بھی کوئی بھی مطلب ہے دوسرے کوئی بھی، ان کو تم، یہ ٹیسٹ ہے تمہارا دیکھنے کے لیے کہ تمہارا ایمان کتنا ہے، لیکن جب آئے گا امتحان کا وقت اور تب تم نے کسی اور سے مانگ لیا کہ اب میں کیا کروں، بڑی مشکل ہے، بڑا وہ، اب تم سوچے چلو جانے دو ہم فلانی جگہ پہ جا کے دعا کرتے ہیں، ڈھیم کی جگہ پہ جا کے کرتے ہیں، وہ فلانے اس کو کس کو تم نے بنا دیا، تو تمہارا وہ ٹیسٹ ہے جس میں تم فیل ہو گئے کہ تمہارا ایمان جو تھا وہ جینوین نہیں تھا۔ This becomes clear when the verse is read in conjunction with other relevant verses of the Quran. یعنی دوسرے ورسز جو ہے قرآن کے، اس کی لسٹ ہے یہاں پہ لمبی، کہ ان کے ساتھ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ ہمارے لیے کلیئر ہو کے ابھر کے ہم معلوم پڑے گا۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ بندہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ ہی سے مانگے، اور یہ نہیں ہے کہ تم کو یہ نہیں بولا گیا ہے کہ بھئی اگر تمہارا نیبر ہے اور اگر تم کو اس سے کوئی ہیلپ کبھی ضرورت پڑتی ہے، ارے بھئی ذرا آپ بازار جاؤ ہمارے لیے بھی یہ لے آنا، ایسی بات کے لیے نہیں بولا گیا، یا کہیں تمہاری گاڑی کو کچھ ہو گیا اور تم کو چاہیے کہ 2 بندے آئے اس کو ذرا دھکا مارے، تو ایسی چیزوں کے لیے منع نہیں کیا گیا کہ مت بولو کسی کو، لیکن وہ جو مانگتے ہو وہ صرف اللہ ہی سے مانگو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اب اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہو کہ تم نے کسی سے بھی مانگنا شروع کر دیا، یا کسی بھی ایسے بندے جو لگا کے بیٹھتے ہیں نا محفلیں اور پھر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے اور ہم رات کو میٹنگ رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے سب باتیں بہت ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کے یہ نہیں بولنے کا کہ اچھا دیکھو ہمارے لیے بھی ذرا پلیز ذرا ہماری بھی سفارش کر دینا، یہ ایسی سب باتیں یہ ہے۔ تو اگر ایمان ہے تو صرف اللہ ہی سے مانگو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہے جو انہوں نے بتایا بس اس کو فالو کرو۔ اگر وہ حدیث ایک بھی تم نے کٹ کر دی نا تو تمہارا ایمان پورا ضائع ہو گیا، تم آؤٹ ہو گئے، کفر پہ آ گئے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔